آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑا نایاب اور بڑا ہی اعلیٰ وظیفہ ہے، اور آپ تھمبنیل پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اذان پر اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا اذان سننے کے بعد۔ تو سب لوگ سنتے ہیں اذان، کچھ لوگ سنتے ہیں اور اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، کچھ لوگ سنتے ہیں تو ٹی وی لگا تو اس کا والیوم کم کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اذان ہوتی ہے تو سارے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، اذان کا جواب دیتے ہیں۔ تو کیا بہت ساری اذانیں ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا ہر ایک اذان کا ہم جواب دیں گے؟ یہ بھی بتاتا ہوں آج آپ کو۔ اذان دینے پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دیتا ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ اور جو بندہ اذان کے بعد دعا مانگتا ہے واقعی اسے رزق ملتا ہے؟ کیا کوئی ایسا معاملہ ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ اذان کے لفظی معنی کیا ہے؟ اذان کا مطلب یہ ہے کہ اطلاع دینا، پیغام دینا، اعلان کرنا کہ آ جاؤ، اللہ کی رحمت آپ کو بلا رہی ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ اگر آپ اس وقت آ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں۔ تو جو بندہ ثواب کی نیت سے 500 اذانیں دیتا ہے، اللہ کریم جل شانہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک بھی حدیث پاک کا ایک مفہوم ملتا ہے کہ جو بندہ اذان دیتا ہے ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور جس وقت مؤذن اذان کہتا ہے تو فرشتے اس کی اذان کو پیچھے پیچھے دہراتے رہتے ہیں، یعنی کہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فرشتے بھی دہراتے رہتے ہیں۔ اور جب اذان سے فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے قیامت تک کے لیے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اتنا اجر و ثواب ہے اذان دینے کا۔ تو ہمیں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے دوستو، بہت ساری اذانیں ہو رہی ہوں تو ایک کا ہی آپ دے دیں گے جواب خاموشی کے ساتھ، تو آپ کا وہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو مؤذن ہوتا ہے وہ قبر کی سختی سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نزا کی سختی سے بھی محفوظ وہ رہتا ہے مؤذن جو اذان دینے والا ہوتا ہے۔ تو مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ایسے بھی ملتا ہے کہ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے ہوئے سنو جس طرح وہ کہتا ہے، تم بھی کہو اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا، اگر مرد اذان کا جواب دیتے ہیں تو مردوں کے لیے دگنا ثواب ہے، یعنی کہ عورت ایک کلمہ پڑھے گی اسے 1,00,000 نیکی ملے گی، مرد پڑھے گا تو اسے 2,00,000 نیکیاں ملے گی، ٹھیک ہے۔ عورت کی 1,000 درجات بلند ہوں گے، مرد کے 2,000 درجات بلند ہوں گے۔ عورت کے 1,000 گناہ معاف ہوں گے ہر کلمے کے بدلے، مرد کے 2,000 جو نا گناہ معاف ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، جو نا اذان دیا، اذان دے نہیں سکتے تو اذان کو خاموشی کے ساتھ سنا کرو، پیچھے پیچھے دہرایا کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ پر کرم نوازیہ فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جب اذان ہو جاتی ہے تو اذان کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے نا اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ تو دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ اذان کی برکت سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے حالات ٹھیک کر دے گا بفضل خدا، کیونکہ اذان ایک ایسی دعا ہے، اس میں بھی حضور پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ
بے گھر ہیں، بے اولاد ہے، بے سہارا ہیں، جن کا کاروبار نہیں ہے، اللہ سب کو وہ کاروبار عطا فرمائے، سب پہ کرم نوازیاں فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔